اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت احادیث کا درس ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل رمضان میں سے گزرتے ہوئے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کا شکر کرتے ہوئے ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. حق یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حکمت پر اور نصیحت پر مبنی ہیں، اور ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور ان باتوں کا ارشاد ہوتا ہے جو ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے بہت ہی مفید باتیں ہیں. ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ ایک حدیث پیش ہوئی تھی غالباً گزشتہ روز، جس میں ذکر آیا تھا معاشرے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے حوالے سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ نصیحت فرمائی تھی کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیا کرو. یہ بظاہر یہ اس میں نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو کسی شخص کو کسی کام کے سر انجام دینے کے لیے بطور مزدور مقرر کرتا ہے. اس کا وہ نوکر بن کر وہ اس مالک کی بات کے مطابق کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے. اس کو ہدایت یہ ہے کہ جو ہی کام ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو پھر مزدوری کی ادائیگی میں لیت و لال سے کام لینا، تاخیر سے کام لینا یا ٹالنا یا کوئی اور مشکل پیدا کرنا، یہ چیز ہرگز درست نہیں. اس میں یہی اصول ہے کہ جب کام پورا کر لیا مزدور نے تو فوری طور پر اس کی اجرت اسے ملنی چاہیے. اس میں یہ درس میں نے بیان کیا تھا تو ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آیا کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کیا کرو، یہ وقت کا بھی ایک اندازہ ہے کہ فوری طور پر دیا جائے. لیکن یہ جو مثال دی گئی ہے اور پیش فرمائی گئی ہے یہ بڑی پرمعرفت ہے. اس میں دراصل مزدور کو بھی ایک نصیحت ہے کہ تم کام اس طرح کرو کہ جس طرح آپ کہتے ہیں دل و جان سے کرو، اور اپنا دل ڈال کر پوری محنت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اس فرض کو ادا کرو. تو یہ بات بڑی ضروری ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک ہی بات میں جہاں پر کام لینے والے کو نصیحت ہے کہ مزدوری فوراً عطا کرے، وہاں پسینہ خشک ہونے کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ کام کرنے والے کو بھی اتنی دیانتداری سے کام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جو بھی کام اسے کہا گیا ہے اس کو ادا کرے. گرمیوں کے موسم میں تو ذرا سی حرکت کریں تو تب بھی پسینہ آ جاتا ہے. سردیوں میں بھی اگر انسان زور سے حرکت کرے اور محنت سے کام کرے تو پسینہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت مثال اور ایک حرف نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے کا اس آدمی کو نصیحت ہے جس نے نوکر رکھا ہے. اور نوکر کے لیے، کام کرنے والے ملازم کے لیے یہ نصیحت ہے کہ تم دل و جان سے اپنا دل ڈال کر پوری محنت اور دیانتداری سے اس کام کو سر انجام دو. تو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر غور کیا جائے تو نئے سے نئے مضامین سامنے آتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں. آج کے درس میں جو حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ ابو داؤد کی کتاب سے لی گئی ہے، اور اس حدیث کا ترجمہ سادہ ان الفاظ میں ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ
کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت بھی فرمائی اور نصیحت کے ساتھ ایک مثال بھی دی جس کو سمجھ کر انسان پر اس نصیحت کا مضمون پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ نصیحت ہے کہ آپ نے فرمایا سب مومنوں کو بلا استثناء کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی اور کی خوبی یا نیکی یا کسی اچھی بات کو دیکھ کر دل میں کچھ کڑتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز اس کو حاصل ہے، مجھے کیوں نہیں حاصل، یا اس کی یہ چیز زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ تو یہ کیفیت اور یہ انداز اگر جذبات کا ہو تو اس کو حسد کہتے ہیں، اور اس سے روکا گیا ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ ہمیشہ اس کمزوری سے بالا تر ہو کر جب انسان کسی دوسری انسان میں کوئی خوبی دیکھے اور اسے نظر آئے کہ یہ آدمی ہے، دیکھیں کتنی اس نے کامیابی حاصل کی، کتنا اس نے نیک کام کیا، کتنا اعلیٰ خدمت سر انجام دی، اور نیکی کے میدان میں کس طرح آگے سے آگے بڑھا۔ دنیا میں نیکیوں کے میدان کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بے انتہا وسیع میدان ہے نیکیوں کا۔ تو اگر کوئی انسان نیکی کے کسی میدان میں قدم رکھتا ہے، نیکی بجا لانے کی توفیق پاتا ہے، تو دوسرے شخص کو کبھی بھی اس کے بارے میں حسد کے جذبات اپنے دل میں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سوچنا کہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے نہیں ملا، اس کا یہ نعمت زائل ہو جائے، مجھے مل جائے، اس قسم کے خیالات بالکل غلط ہیں اور کمزوری ایمان کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اور اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو حسد سے بچانا چاہیے، تاکہ حسد کے نتیجے میں انسان کی اپنی نیکیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، جیسا اس حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں ان میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ فرمایا کس لیے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حسد سے بچا کرو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک بڑی سادہ سی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ ہر انسان کو تجربہ ہے کہ کبھی جب آگ لگائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے کسی اپنے کھانے کو پکانے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، جنگل ہو، گھر ہو، اگر اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ بھڑکائی جاتی ہے تو سب پر یہ مثال حاوی ہے۔ اور فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جب لکڑیوں کو آگ لگائی جائے تو دیکھیں اچھی بڑی مضبوط لکڑی بھی تھوڑی دیر کے بعد آگ کے نیچے اپنا سر خم کر دیتی ہے، آگ کے آگے جھک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بالکل اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی مضبوط سے مضبوط لکڑی کو بھی جب آگ لگ جاتی ہے تو اس کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی بلیغ تشبیہ اور کتنی عمدہ نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم ہمیشہ حسد سے بچو، ہمیشہ دوسروں کے لیے نیکی اور بھلائی کی تمنا کرو۔ اگر دیکھتے ہو کہ ایک انسان نے ایک نیکی کی اور ابھی تک اس انسان دوسرے نے نہیں کی، تو اس کو بجائے حسد کرنے کے دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اس جیسی نیکی کروں، بلکہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک خوبی کا رنگ ہے، لیکن دوسرے کے لیے یہ تصور کرنا یا سوچنا کہ یہ وہ کیوں لے گیا اور مجھے نہیں ملا، اور اس کی نیکی ضائع ہو جائے یا کم ہو جائے یا ہاتھ سے نکل جائے، یہ حسد کی باتیں ہیں۔ ان حسد کے جذبات سے ایک سچے مومن کو ہمیشہ بچنا چاہیے اور باہر رہنا چاہیے، کیونکہ مثال آپ نے دی ہے کہ حسد ایک ایسی بری عادت ہے جو انسان کے کمائی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو بڑی سادہ فہم، آسان فہم مثال آپ نے دی اور فرمایا کہ یہ طریق درست نہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اگلی حدیث ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التودۃ فی کل شیء خیر الا فی عمل الآخرۃ،
یہ ابو داؤد کی کتاب کا جو مجموعہ ہے اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے، اور اس میں ایک ایسا سبق دیا گیا ہے انسان کو جو اسے ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد عظیم احسان ہے اپنی ساری امت پر کہ آپ نے قرآن مجید کی نصائح کو ان کے الفاظ بیان کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں بعض ایسی نصائح بیان فرمائی ہیں جو انسان کے لیے کامیابی اور ترقی کا زینہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آہستگی یعنی سوچ سوچ کر قدم اٹھانا ہر چیز میں مفید اور اچھا ہوتا ہے، مگر آخرت کے کام کے متعلق تاخیر اچھی نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں جو فرمائے گئے ہیں، گہرے معنی پر مشتمل ہیں۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ آہستگی یعنی سوچ سوچ کر قدم اٹھانا ہر چیز میں مفید اور اچھا ہوتا ہے، مگر آخرت کے کام کے متعلق تاخیر اچھی نہیں۔ اس لفظ پر غور کریں اور سوچیں تو اس میں کیا نصیحت ہے کہ عام طور پر ایک انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے، اچھے بھلے ٹھیک کام کو بھی جلدی سے خراب کر لیتے ہیں یا اور کئی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آہستگی، آہستگی سے مراد یہ نہیں کہ آہستہ جس کو سلولی کہتے ہیں انگریزی میں، یہ طریق نہیں مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سوچ سوچ کر قدم اٹھانا۔ یہ آہستگی بڑی اچھی چیز ہے، ہر چیز میں مفید اور اچھا ہونا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی چیز بات ہے کہ انسان جلد بازی میں غلطیاں نہ کرے، کوئی تیزی دکھا کر کسی ہلاکت میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ہر چیز میں آہستگی اور عمدگی سے آہستہ آہستہ سر انجام دینا یہ اچھی بات ہے، لیکن فرمایا مگر آخرت کے کام کے متعلق تاخیر اچھی نہیں۔ یعنی یہ بھی ایک بڑی اچھی نصیحت ہے، بر وقت نصیحت کی گئی کہ انسان ٹھہر ٹھہر کر سوچ کر باقی نیکیاں بجا لاتا ہے، لیکن جو اعمال آخرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے معاملے میں انسان کو آہستہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے۔ مراد یہ ہے کہ ایک نیکی کا خیال دل میں آتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں، پھر انسان کہتا ہے اچھا میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اور پرسوں آتا ہے تو وہ خیال بھول جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ آہستگی کا ہے، جس سے فرمایا کہ آخرت کا معاملے میں انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑی اچھی نصیحت ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ آخرت کے کام کے متعلق تاخیر اچھی نہیں۔ اپنی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے جو بھی نیک ارادہ، جو نیک خیال، جو نیک عمل آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً سے پہلے جیسے محاورہ بنا ہوا ہے اس نیکی کو انسان اختیار کر لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ تاخیر کرتے کرتے وہ اس نیکی سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔